لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. انشاءاللہ تعالی آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں. اس موضوع پر بات کرنے کی وجہ یہ رہی کہ آج جو اسلامی تاریخ کا حلیہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یا لوگ جیسا کہ اسلامی تاریخ کو سمجھ رہے ہیں، وہ داستانوں کے ذریعے سے اور ان جدید کتابوں کے ذریعے سے جس کے اندر یہ تمیز تک نہیں کی گئی ہے کہ یہ واقعہ گڑھا ہوا ہے یا صحیح ہے، یا اس واقعے سے اسلامی شخصیات پر کیا اثر پڑ رہا ہے، یا یہ کہ کیا واقعہ یہی ہے جیسا کہ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو خصوصی طور پر اسلامی تاریخ کے اندر ایک بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اور اسی بنیاد پر اسی تاریخ کے ذریعے سے حملہ ہو رہا ہے اور حملہ کیا جا رہا ہے. جب صحابہ کرام کی شان کو اس طرح سے گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گویا کہ یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور خصوصی طور پر تمام صحابہ کرام اجماعی طور پر اہل بیت یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے دشمن ہیں. لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ تو کفار کے دشمن ہیں اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے جگہ رکھتے ہیں. پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم کچھ بیان کر رہا ہے اور تاریخ جو ماڈرن ہسٹورین نے اور اسی طرح سے ان بدعتی مورخوں نے جو نیوٹرل ہو کر تاریخ کو انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ جو غلط چیزیں تھیں، جو موضوع چیزیں تھیں، جو گڑھی ہوئی چیزیں تھیں، جو قصہ کہانیاں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، ان تمام کو اکٹھا کر کے ایک الگ تصویر پیش کی ہے. تو اب قرآن کی گواہی الگ ہے اور تاریخ جو ہمارے سامنے ہے وہ الگ ہے. لہٰذا ہم تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں؟ جب ہم کسی مسئلے کی طرف جستجو کرتے ہیں اور اس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کرتے ہیں، تو ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس حدیث کا جائزہ لیں، اس کو ہم پرکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اور یہ جو قول ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کو جرح و تعدیل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگر ضعیف ہے تو پھر اس کو رد کر دیا جاتا ہے اور صحیح پر عمل کیا جاتا ہے. تو حدیث کو پرکھنے کے لیے جس جرح و تعدیل کا استعمال کیا جاتا ہے، تاریخ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور وہ صحابہ کرام جس کی تعریف قرآن کریم نے کی ہے اور ان کو رحماء بینہم قرار دیا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم قرار دیا ہے، اور ان کی تعریف قرآن کریم نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ان کی تعریفات موجود ہیں. تو پھر ان تاریخوں کو کیوں نہیں جرح و تعدیل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے؟ لہٰذا تاریخ کا مطالعہ ایسے ہوگا کہ ہم جیسے ہی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو پہلے اس بات کا یہ جائزہ لیں کہ یہ بات واقعہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. محدثین نے جو جرح و تعدیل کی کسوٹی بنائی ہے، اس کسوٹی پر پرکھا جائے کہ آیا اس کی سند موجود ہے کہ نہیں. اگر سند موجود نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ اس سے کسی صحابی پر، کسی صغیر صحابی ہو یا کبیر صحابی ہو، کسی بھی صحابی پر آنچ تو نہیں آ رہا ہے. اگر آنچ آ رہا ہے تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا. کیوں رد کر دیا جائے گا؟ کیونکہ اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے.
اگر پھر سند مل جاتی ہے اس روایت کی سند، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سند، اس کے جو روات ہیں، راوی ہیں، وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں. یعنی کہ کیا وہ تدلیس تو نہیں کر رہا ہے، کیا وہ شخص کذاب تو نہیں ہے، کیا وہ شخص ایسا تو نہیں ہے جو روافض میں سے ہو، رافضی ہو، یا ایسا تو نہیں ہے اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو. اگر یہ سب پرکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کی کنڈیشن صحیح ہے، تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے کہ کیا اس کے اندر، اس روایت کے اندر کسی صحابی پر حرف تو نہیں آ رہا ہے. اگر حرف آ رہا ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے، تو پھر یہاں پر جو محدثین کا اصول رہا ہے، اہل سنت والجماعت کے محدثین کا اصول رہا ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کو عادل سمجھتے ہیں، عدول ہیں وہ، لیکن معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے. پھر اس بات کو ہم مان لیں گے، اس بات کو ہم مان لیں گے. وہ اجماعی طور پر تو معصوم عن الخطا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، پوری کی پوری امت کسی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور یہ ایک اصول ہے کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام کسی ایک غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتے. اس معنی میں تو معصوم عن الخطا ہے، اس معنی میں اجماعی طور پر وہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن فرداً وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. لیکن عادل ضرور ہیں. عادل قرآن کریم سے ثابت ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا ہے اس سے ثابت ہے. لہٰذا آپ اگر تاریخ کے طالب علم ہیں اور اسلامی تاریخ کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جدید کتابیں، خصوصی طور پر عباس العقاد کی کتاب، خالد محمد خالد کی کتاب، طہ حسین کی کتاب، اور اسی طرح سے ہندوستان پاکستان کے اندر نسیم حجازی کی کتاب، اسلم راہی اور عنایت اللہ وغیرہ کی کتابیں، ان کو نہیں پڑھنی چاہیے. اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو صرف زبان کے تعلق سے پڑھیں، تاریخ کے حوالے سے نہیں. اس سے کوئی تاریخ ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر غلط واقعات کو صرف اس وجہ سے کہ ان کا جو رنگ آمیزی والا بیان ہے، مطلب اپنی کتاب کے اندر، اپنے ناول کے اندر وہ رنگ آمیزی جو بھرنا چاہتے ہیں اور جو سر اور تار ملانا چاہتے ہیں وہ خراب نہ ہو، کسی بھی واقعے کو بغیر کسی جانچ پڑتال کے لکھ دیا گیا ہے. لہٰذا ان کتابوں سے آپ پرہیز کریں. پھر یہاں یہ سوال آتا ہے کہ آپ کس کتاب کو پڑھیں گے. لہٰذا اگلا ویڈیو انشاءاللہ آپ دیکھیں، اس کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کتابوں کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا. تو پتہ یہ چلا کہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسلامی تاریخ، خصوصی طور پر اسلامی تاریخ کی جو بنیاد ہے ہمارے صحابہ کرام پر ہے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے تو آپ جلدی نہ کریں، نہ اس کو رد کرنے میں اور نہ ہی اس کو قبول کرنے میں، بلکہ اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کی تحقیق کریں. اگر وہ صحیح ہے تو پھر وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، اگر وہ غلط ہے تو الحمدللہ اس کو پھینک دیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں کس کتاب کا اور تاریخ کی کن کن کتابوں کا ہم مطالعہ کریں جو ہمارے لیے تاریخ، اسلامی تاریخ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.